کیا آپ نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تعلیم اور تلقین کی اور اللہ سے ڈرایا لوگوں کو اس کے بعد بول نہ سکے؟ کپ کپی آئی جسم میں اور کہا کہ اے لوگوں، کسی بھی آدمی کے لیے پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ سواری نہیں کر پاتا. مجھے تم سبوں نے اس خلافت کے بوجھ پر یا خلافت کے تخت پر سوار کر دیا ہے. اور رہی بات خطبہ دینے کی، میرے پورے خاندان میں کوئی خطیب نہیں ہے. جیسی جیسی ذمہ داریاں آئیں گی میں خطبہ دے دوں گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ کے فرائض پر عمل کرو، رسول اللہ کی سنتوں پر چلو. یہ کہہ کر کے آپ اتر آئے. اب دیکھیں چیلنجز کیا کیا تھے آپ کے زمانے میں جن سے آپ کو فیس کرنا تھا. سب سے پہلا دن تھا خلافت کا. تبھی آپ کے متعلق یہ بات آئی کہ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے عبید اللہ. حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم کے بیٹے عبید اللہ. ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر کو جس نے شہید کیا وہ ابو لولو فیروز مجوسی. وہ تو خود تلوار سے اپنے آپ کو مار کر مر گیا، خودکشی کیا. لیکن حضرت عبید اللہ کو یہ شک تھا کہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے. تو دو لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا جو دو باہر سے آئے ہوئے تھے، اور اس شک میں حضرت عبید اللہ نے وہ دونوں کو بھی قتل کر ڈالا کہ میرے باپ کے قاتل ہیں یہ. حضرت عمر کے قتل میں منصوبوں میں یہ شریک تھے، کیونکہ اس دن فجر کی نماز کی پہلی صف میں وہ دو لوگ بھی موجود تھے. حضرت عبید اللہ نے قتل کر دیا دونوں. لیکن یہ مقدمہ حضرت عثمان کے پاس آیا کہ عبید اللہ نے جن کو قتل کیا وہ صرف شک کی بنیاد پر، حضرت عمر کے وہ قاتل نہیں ہیں. اب وہ دونوں کے خاندان کے لوگ بھی موجود تھے. سبوں نے کہا ان کا حضرت عمر کے قتل سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ان کو عمر بن خطاب کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے. حضرت عثمان نے ان کو طلب کیا، عبید اللہ کو. وہ حضرت عبید اللہ کو کھڑا کیا گیا، فیصلہ کیا کرنا ہے. صحابہ اکرام سے آپ مشورہ لیتے رہے کہ ان کے متعلق کیا کیا جائے. انہوں نے دو لوگوں کا قتل کیا ہے. تو صحابہ نے کہا قتل کا قصاص قتل ہے، قصاص لینا ہوگا. دو کو انہوں نے مارا ہے، بدلے میں ان کو جان دینی پڑے گی. حضرت عثمان غنی نے کہا دیکھو وہ دونوں خاندان کے لوگ جن کے دو مرد تم نے قتل کیے، اس کے بدلے میں اب تمہارا قتل ہوگا. لیکن کچھ صحابہ آئے اور کہا عثمان ابن عفان سے، کہا یہ کیسی بات ہے کہ ابھی ابھی خلیفہ برحق عمر ابن خطاب کا انتقال ہوا، ان کے گھر والوں کے لیے بڑا صدمہ ہے کہ وہ بھی قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور آج ہم ان کے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں قصاص میں. حضرت عثمان طبیعت کے بڑے نرم مزاج ہیں، پہلے خلیفہ سے بالکل برعکس. یعنی حضرت عمر کے سے مزاج میں ان کا مزاج زمین آسمان کا فرق ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں مقتول جو تھے، قتل ہوئے تھے، ان کے خاندان والوں سے کہا کہ اگر تم بدلے میں قصاص میں جان کے بدلے کوئی اور چیز طلب کرنا چاہو تو بتاؤ. انہوں نے کہا ہمیں مال کی ضرورت ہے. حضرت عثمان نے جتنا انہوں نے طلب کیا تھا اس کا 10 گنا بڑھا کر کے اپنے جیب خاص سے وہ دونوں کے قتل کی دیت عطا کر دی. خون بہا اس کو کہا جاتا تھا. اور قتل کے بدلے میں یہ فدیہ دے کر کے ان کو آزاد کر، ان کو رخصت کر دیا. اس طرح حضرت عبید اللہ بن عمر کو بھی انہوں نے بچا لیا. یہ پہلا مقدمہ تھا جو حضرت عثمان ابن عفان کی خلافت کے دور میں پیش آیا. لیکن اس مقدمے کا چرچا سب جگہ پھیلا کہ آپ کا یہ عدل تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتولین کے گھر بھی بھاری بھرکم معاوضہ پہنچایا اور حضرت عمر ابن خطاب کے گھرانے کو بھی بچا لیا. یہ حالات زیادہ دن تک نہیں چلے. بہرحال اب مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے نرم مزاج تھے. جب آپ خلافت پر بیٹھے تھے اس وقت تو آپ کی عمر 70 سال کے قریب تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سے اوپر تھی. 70 سال کی عمر کے بعد آپ کو خلافت پر فائز کیا گیا ہے. آپ نے اپنے دور میں
جو فوجیں بھیجی اور بہت سارے جو ممالک اسلامیہ یعنی دوسرے ممالک جو اسلام میں آئے ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے.